أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ہمارا درس اور گفتگو کتاب اصول عقائد میں چل رہا ہے اللہ عز و جل کے عدل کے بارے میں، یعنی ہم امامیہ اللہ عز و جل کی عدالت کے قائل ہیں اور ہمارے اصول میں عدل پروردگار شامل ہے۔ تو ہماری گفتگو مولا عز و جل کے عدالت کے ذیل میں چل رہا ہے، تو اس پر ہماری دلیلیں چل رہی تھی کہ اللہ عز و جل عادل ہے۔ اس پہ ہم نے بعض دلیلیں پیش کی اور کچھ دلیلیں انشاءاللہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے اس میں اب تک کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے جو استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے بیان کی ہیں، اب تک ہم نے 3 دلیلوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جن میں سب سے پہلی دلیل حسن و قبح عقلی ہے۔ اس کو ہم نے قدر ممکن تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی اور امید کرتا ہوں کہ آپ حسن و قبح عقلی کو سمجھ گئے ہوں گے کہ حسن و قبح عقلی کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے عدل پروردگار کے لیے کہ اللہ عز و جل عادل ہے، یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے۔ ہم نے اچھے طریقے سے قدر ممکن آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گزشتہ دروس میں۔ دوسری دلیل تھی ہماری سر چشمہ ظلم، دوسری دلیل تھی صاحب کتاب کی کہ سر چشمہ ظلم کیا ہے، تو اس میں بعض چیزیں بتائی تھی جن میں انسان کی جہالت، سب سے پہلے انسان کا جاہل ہونا یہ ظلم کا سبب بنتا ہے، دوسرے انسان کا عاجز ہونا مثلا ناتما ہونا یہ بھی ظلم کا سبب بنتا ہے، اور تیسرے حاجت محتاج ہونا احتیاج، یعنی انسان اگر محتاج ہے تو اس کی کبھی کبھی یہ احتیاج اور حاجت اس کو ظلم پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ یہ ہم نے 3 چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی، اور اس میں چوتھی چیز بتائی تھی آپ کو کہ مثلا تکبر، بغض، کینہ، حسد یا انتقام کی آگ، یعنی اس کے ذیل میں حاجت یعنی سر چشمہ ظلم کے ذیل میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چوتھی چیز کیا ہے کہ مثلا انسان مثلا بغض، حسد یا کینہ یا تکبر یا خود پسندی یا مثلا انتقام کی آگ، انسان کے انتقام کا جذبہ ہونا، انتقام کے لیے مثلا جو ہے وہ رہنا، انتقام لینے کے لیے تو انسان ظلم کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں یہ ہم نے اس ذیل میں بتائی تھی کہ سر چشمہ ظلم کیا ہے۔ آج پھر ہم نے تیسری دلیل جو دی تھی قرآن مجید سے، تیسری دلیل جو تھی صاحب کتاب کی وہ تھی کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بار بار مختلف جگہوں پر انسانوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو خود عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے تو کیا وہ خود عادل نہیں ہوگا؟ کیا وہ خود ظالم ہوگا یا وہ ظلم کرے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان جیسا کرے گا ایسا پائے گا، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، مختلف مقامات پر فرمایا ہے۔ جیسے اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس المبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں پر بالکل کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ صرف انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء مبارکہ میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک یقیناً اللہ عز و جل ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، صحیح۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں حساب و کتاب اور جزا و سزا کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ انبیاء
آیت نمبر 47 47 وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو نصب کریں گے، لہذا کسی پر بھی یا کسی بھی شخص پر ذرا سی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اصلاً ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بار بار فرما رہا ہے، بار بار لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ عدل کرتا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہماری 3 دلیلیں تھیں اب تک، اور چوتھی دلیل ہے آج نمبر 4 جسے ہم آج پڑھ رہے ہیں، عدل و انصاف کی طرف دعوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بھی عدل و انصاف کی دعوت دی ہے، جیسے وہ خود ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی. اللہ نے عدل و انصاف کی دعوت دی ہے. کیا فرماتا ہے مولا عز و جل؟ یعنی کیسے؟ چوتھی دلیل میں کیا ہے کہ عدل و انصاف کی طرف دعوت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو عدل و انصاف کی دعوت دی ہے، انسانوں کو عدل و انصاف کی دعوت دی ہے. ہم کہہ چکے ہیں کہ انسان کی صفات، خدائی صفات کا پردو اور عکس ہونی چاہیے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ میں صفات پائی جاتی ہیں تو انسان اور مومن انسان میں جو ہے وہ چیزیں پائی جانی چاہیے، جن جو پائی جا سکتی ہیں، جن پر وہ چل سکتا ہے، جن کو انجام دے سکتا ہے. اور انسانی معاشرے میں صفات الہی کی شعائیں پھیلی ہوں. شعائیں یعنی اس کی کرنیں. انسانی معاشرے اور سماج میں اللہ عز و جل کے صفات کی شعائیں یعنی کرنیں پھیلی ہوئی ہوں. اسی لیے جس طرح قرآن عدالت الہی کو بنیاد قرار دیتا ہے، اسی طرح انسانی معاشرے میں اجتماعی، یعنی جس طرح قرآن کریم عدالت الہی کو بنیاد قرار دیتا ہے، اسی طرح معاشرے میں اجتماعی اور ہر فرد میں فردی عدالت کو بھی اہمیت دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے، فرماتا ہے کہ عدل کو قائم کرے، عدل پر کام کرے، عدل سے کام کرے، عدل کا بول بالا کرے، صحیح، ظلم و زیادتی اصلاً نہ کرے. قرآن مجید بار بار ظلم کو معاشروں کی تباہی و بربادی کی بنیاد قرار دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارہا اپنی کتاب عظیم میں بارہا بتایا ہے لوگوں کو کہ دیکھو ظلم جو ہے وہ تباہی کا سبب بنتا ہے، ظلم بربادی کا سبب بنتا ہے. ظلم کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا. پورے سماج اور معاشرے برباد ہو گئے ظلم کی وجہ سے. بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئیں ظلم کی وجہ سے. بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں ظلم کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار انسانوں کو متوجہ فرمایا ہے، متوجہ کیا ہے کہ دیکھو ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ ظلم اور تشدد یہ بربادی کا سبب بنتے ہیں. یہ بڑے انہوں نے ظلم کی وجہ سے بڑے حکومتیں ختم ہو گئی، بڑے بادشاہ اور بڑے حکمراں یہ وہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ظلم سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے سماج برباد ہوتا ہے، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، حکومتیں الٹ جاتی ہیں، تخت پلٹ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لہذا ظلم سے دوری بنائے رکھنا، عدل و انصاف سے کام لینا. قرآن مجید بار بار ظلم کو معاشروں کی تباہی اور بربادی کی بنیاد قرار دیتا ہے اور ظالموں کے انجام کو بدترین انجام قرار دیتا ہے. قرآن مجید بار بار یعنی بار قرآن مجید بار جب بھی گزشتہ اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو گزشتہ اقوام اپنے ظلم اور فساد کی وجہ سے کس طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوئی اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. لہذا اپنے آپ کو ظلم و ستم سے دور رکھو ورنہ تم بھی ان کی طرح عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو. ظلم و ستم سے دور رہو، اپنے آپ کو دور رکھو ورنہ تم بھی ان کے طریقے سے گرفتار ہو جاؤ گے. قرآن مجید صراحت اور واضح انداز سے عدالت کو ایک اساسی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، صراحت یعنی واضح طور پر، تصریح یعنی وضاحت، صراحت یعنی وضاحت. قرآن کریم، قرآن مجید
صراحت اور واضح انداز سے عدالت کو ایک اساسی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون۔ کیا فرماتے ہیں مولا عز و جل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ٹھیک، سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ یقیناً خدا بند عالم عدل و احسان اور قرابت داروں سے نیک سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کیا حکم دیتا ہے؟ کہ عدل کرو، احسان کرو اور قرابت داروں سے نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحم کرو ان کے ساتھ، جو ہے ان کو فراموش نہ کرو۔ صلہ رحم جو ہے بہت اہم شے ہے، اور برے کاموں، نافرمانیوں اور ظلم و تجاوز سے منع کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ظلم کرنا ایک برا اور قبیح کام ہے، اسی طرح قرآن اور اسلام کی نظر میں ظلم کو قبول کرنا اور اسے برداشت کرنا بھی غلط کام ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تظلمون ولا تظلمون، سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم سہو، نہ خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ خود ظلم کرو تم اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی اور یہی مثلا جو ہے وہ حتیٰ ظلم کے مقابلے میں خاموش بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، دنیا میں بھی ظلم کے مقابلے پر خاموش بیٹھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ظلم کرنے والے ظالم کو اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ جو بھی ظالم ہے، ظلم نہیں سہنا چاہیے صرف انسان کو، بلکہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ظلم اور ظالم دونوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اور آپ نے یزید جیسے ظالم اور بدترین انسان کو اپنی قربانی دے کر اس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے، آپ نے اپنی قربانی پیش کی، اصحاب و انصار کی، اپنے بچوں کی قربانی پیش کی، لیکن دنیا رہتی دنیا تک تا قیامت ظالم کو پہچانوا دیا اور اس کی حقیقت کو بیان کر دیا اور اس کے ظلم کو باقاعدہ روشن کر دیا۔ صحیح، تو ظلم تم پر نہ، تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی اللہ ظلم نہیں کرتا اور نہ اللہ ظلم پسند کرتا، نہ اللہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی دوسرے کو اجازت بھی نہیں دیتا کہ وہ کسی اور پر ظلم کرے، کسی کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے، حتیٰ اپنے نفس پہ ظلم کرے۔ اللہ یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرے۔ اصولی طور پر ظالم اور ستمگر کے سامنے خاموشی ظلم و ستم میں اضافے اور ظالم کی اعانت کا موجب بنتی ہے۔ کوئی ظالم اور ستمگر انسان ہے اور لوگ اس کے سامنے خاموشی اختیار کرے بیٹھے رہیں تو وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے ظلم میں مدد ملے گی اس کو، اور وہ گویا جو خاموش لوگ بیٹھے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں، گویا وہ بھی ظالم کے ساتھ شریک ہیں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں؟ یہ لعن اللہ امتان قتلت کا، لعن اللہ امتان ظلمت کا، لعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بے۔ اے مولا، لعن اللہ امتان قتلت کا، اس پر لعنت ہو جس نے آپ کو شہید کیا، اس پر لعنت ہو جس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس امت پہ بھی لعنت ہو، ان لوگوں پر بھی لعنت ہو، اس سماج پہ، اس معاشرے پہ کہ جنہوں نے آپ کے قتل کو اور شہادت کو سنا فرضیت بے اور راضی ہوئے سے، ان سب پہ لعنت ہو۔ تو ظلم کو کیا ہے وہ ظلم کے مقابلے پر خاموش رہنا، ظالم کو اس کی طرف ظلم کی طرف متوجہ نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ صحیح، تو اس درس میں آج کے ہمارے نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے ہمارے آج کے درس کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں انسانوں کو ظلم سے منع کیا ہے، یعنی
وہ خود بھی اس نے منع کیا کہ میں ظلم نہیں کرتا کسی پر، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور لوگوں کو بھی منع کیا ہے ظلم کرنے سے بہت سارے مقامات پر۔ تو لہذا جب اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور قرابت داروں سے اچھے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے، صحیح ہے، اور برے کاموں اور نافرمانیوں اور ظلم و تجاوز سے منع کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو مولا عز و جل منع کر رہا ہے، صحیح، تو جو منع کر رہا ہے تو کیا وہ خود انجام دے گا اس چیز کو؟ دوسرے مقام پہ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ لا تظلمون ولا تظلمون، صحیح ہے، نہ خود ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم ظلم سے محفوظ ہو۔ کیا فرماتا ہے اللہ عز و جل؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ عز و جل کسی بھی انسان پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء مبارکہ میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی، چھوٹے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ ظلم نہ کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ کسی کو اس کو اجازت دیتا ہے، بلکہ اللہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا درس آج اسی میں تمام کرتے ہیں، اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، جیسے ہم نے قرآن مجید کی آیات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ نہ اللہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ کسی کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ باقی اللہ عز و جل کے عدل کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ، الحمدللہ رب العالمین، خدا حافظ۔